حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 10 میں کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں لما فضلت امت محمد علی سائر الامم، پروردگار تو نے محمد مصطفیٰ کی امت کو ساری امتوں پر کیوں فضیلت عطا کی ہے؟ تو اللہ نے کہا فضلتہم بعشر خصال، میں نے 10 وجوہات سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ آپ کی فضیلت کیوں ہے بنی اسرائیل پر؟ آپ کی فضیلت کیوں ہے حضرت عیسیٰ کی قوم پر؟ آپ کی فضیلت کیوں ہے حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی کی امت پر آپ کی فضیلت کیوں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا، اللہ نے کہا کہ 10 خصلتوں کی وجہ سے، اور پہلی اس میں بیان کی، میں ترتیب بار آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والجہاد والجمعہ والجماعہ والقرآن والعلم والعاشورہ۔ غور فرمائیے، کا 10 خصلتیں جو ہم نے امت محمدی کو عطا فرمائی ہیں۔ پہلی ہے نماز، پھر ہے زکوٰۃ، پھر ہے روزہ، حج، جہاد۔ نماز جمعہ یا روز جمعہ، خود یہ فضیلت امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، والجماعہ، نماز جماعت، والقرآن، قرآن کریم، والعلم، بعض علماء نے کہا اس علم سے مراد احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، والعاشورہ، اور عاشورہ کی وجہ سے میں نے اس امت کو باقی امتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی روایت ہے یہ کہ عاشورہ کی وجہ سے میں نے اس امت کو باقی امتوں پر فضیلت عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال موسیٰ یا رب ومل عاشورہ، اے پروردگار عاشور کیا ہے؟ قال البکاء والتباکی علی سبط محمد، کہ عاشور ہے رونا یا رونے جیسی شکل بنانا، علی سبط محمد، محمد کے نواسے پر، والمرثیہ والعزاء علی مصیبت ولد المصطفیٰ، اور مرثیہ پڑھنا، ہمارے محترم بھائی بھی مرثیہ پڑھ رہے تھے، تمام مرثیہ خانوں کی خدمت میں یہ حدیث، والعزاء، کسی بھی طریقے سے عزائے حسین کو برپا کرنا، علی مصیبت ولد المصطفیٰ، مصطفیٰ کے بیٹے کے لیے۔ اور پھر اللہ نے وعدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، عزیزان گرامی ذرا سنیے گا، کہ یا موسیٰ ما من عبد من عبیدی، میرے بندوں میں سے کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں، فی ذالک الزمان، اس زمانے میں، کہ جو بکا او تبا کا، کہ جو رونے اور رونے جیسی شکل بنائے، وہ تعزى علی ولد المصطفیٰ، یا عزاداری کو برپا کرے محمد مصطفیٰ کے فرزند کے لیے، الا وکانت لہ الجنہ ثابتا فیہا، مگر میں ذمہ لیتا ہوں کہ میں اس کے لیے جنت کو ثابت کر دوں گا۔ پھر آگے کا وما من عبد، اور کوئی بندہ ایسا نہیں کہ انفق من مالہ فی محبت ابن بنت نبیہ، وہ اب یہاں پر براہ راست نہیں کہا کہ محمد کے فرزند کا، محمد کی بیٹی کے بیٹے کے لیے، جو محمد کی بیٹی کے بیٹے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مال میں سے کچھ انفاق کرے ان کی محبت میں۔ واضح ہو گیا کہ اس میں خلوص ہونا چاہیے، فقط ان کی محبت میں، یعنی فرزند زہرا کی محبت میں۔ تعامن، کوئی کھانے کا انتظام کرے، نیاز اہل بیت کا انتظام کرے۔ جو ہمارے میلبرن میں بعض مومنین نے اس کے لیے بھی اہتمام کیا، ان سخت ترین حالات میں بھی۔ پروردگار، مومنین کے دل تڑپ رہے ہیں یہاں پر، لیکن تو مسبب الاسباب ہے، تو اسباب کا فراہم کرنے والا ہے۔ تو فقط مادیات کے لیے اسباب فراہم نہیں کرتا، تو معنویات کے لیے، روحانیات کے لیے، عزائے حسین کے لیے بھی تو نے ہی اسباب فراہم کر دیے۔ ہر ایک اپنے اپنے طور پر بس اس کا ذہن یہی کہہ رہا، اس کا دل اسی میں لگا ہوا ہے کہ حسین کی مجھے خدمت کیسے کرنی ہے، مجھے عزاداری کیسے کرنی ہے، مجھے نیاز کیسے پہنچانی ہے، مجھے ماتم کیسے کرنا ہے، مجھے مرثیہ کہاں پر کیسے برپا کرنا ہے۔ تو جو فرمایا کہ فرزند زہرا یعنی نبی کی بیٹی کے بیٹے کے لیے، تعامن وغیر ذالک، یا نیاز کے علاوہ کسی بھی طرح سے عزاداری میں اہتمام کرے، درہمن، 1 درہم، فرمایا کوئی 1 درہم اس پر خرچ کرے، اللہ نے کہا کہ میں اس کے مال میں اتنی برکت دوں گا کہ 1 درہم کے بدلے اسی دنیا میں 70 درہم اسے لوٹاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کا وعدہ یہ، وَكَانَ مُعَافًا فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں پہنچاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ وَغَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، مَا مِن رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ سَأَلَ دَمْعُ عَيْنَيْهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَىٰ، کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، کوئی مرد یا عورت ایسی نہیں کہ عاشور کے دن، فی یوم عاشوراء، عاشور کے دن جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، وَغَيْرِهِ، کہ عاشور کے علاوہ بھی کسی دن بہہ جائیں، یعنی آج اگر بہ جائیں، قطرتن، 1 قطرہ آنسو کا بہ جائے، واحدتن، عزیزوں یہ میں کوئی خطابت نہیں کر رہا، میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کی خدمت،
قطرۃ واحدہ، ایک قطرہ گر جائے، الا وکتب لہ اجر مئۃ شہید، اللہ نے ضمانت لی ہے کہ جس کی آنکھوں سے ایک قطرہ بہ جائے، کوئی مجھ سے سوال نہ پوچھے، مستدرک الوسائل جلد نمبر 10 میں امام کی حدیث کو جا کر دیکھے کہ جو حسین کے لیے ایک قطرہ بہا دے، سبحان اللہ، کتب لہ اجر مئۃ شہید، کہ میں اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھوں گا۔ تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ہم اور آپ کی تاثیر ہے، نہیں، جس کے لیے رو رہے ہیں نا، اس حسین کو اللہ نے اتنی عظمت عطا کی ہے، ان کی قربانی بارگاہ رب العزت میں اتنی مقبول ہے کہ جو حسین کے لیے قیامت تک کے یہ ایک قطرہ آنسو بہائے۔ عزیزوں، یہاں گناہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جو حسین کے غم میں روئے گا اس کی آنکھیں بھی انشاءاللہ حرام سے محفوظ رہیں گی، جس کے دل میں حسین کا غم ہوگا اس کا دل رجس سے، نجاست سے، منافقت سے، غرور و حسد و تکبر سے پاک رہے گا۔ حسین ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ نجات کی کشتی ہے۔